عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. 24ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے. کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اصل میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں. پیچھے بھی ذکر ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، معبود بنائے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی بنایا، ان کے واسطے وسیلے ڈالے. کہا یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے. کسی کو اپنا حاجت روا کہا، کسی کو مشکل کشا کہا، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. مشرکین مکہ نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اور کئی لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے جز بنا ڈالے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جو مختلف انداز میں اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے اور پھر سچ کو جھٹلانا جبکہ وہ انسان کے پاس آ جائے. اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی عقیدہ توحید، آخرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اللہ کا یہ کلام قرآن مجید، آپ کے ارشادات اور آپ کے فرامین. تو جو ان کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا ظالم انسان. ظلم ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اگر انسان اس ظلم کا مرتکب ہو، ادنا سے ادنا ظلم ہو، تو وہ بھی انسان کے لیے قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور اگر کوئی سب سے بڑا ظالم بن جائے تو بعض لوگ جو ہے وہ اخلاقیات کے تعلق سے بڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے بارے میں جو اخلاق ہے اور ادب ہے اس چیز کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہوتا. اللہ کے بارے میں اخلاق اور ادب کیا ہے کہ اس کی توحید کو اختیار کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. دو باتیں ہیں جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہ دیں، اور جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. فرمایا کہ وہ جو سچ کو لے کے آئے اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار. اس کے اولین مصداق سچ کو لانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے اس امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. افضل هذه الامه بعد نبیها، جنہیں صدیق کا لقب ملا، زبان نبوت سے ملا. جب آپ نے فرمایا تھا، آپ پہاڑ پر تشریف فرماتے، فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ صدیق کا لقب آپ نے خود دیا ہے، اللہ تعالی نے بھی تعریف فرمائی. تو ہم سے بھی یہی مطلوب ہے، سچ کو لے کے آئے، یعنی قرآن و حدیث کو لے کے آئے. ہر داعی جو ہے وہ جو دعوت پیش کرے وہ سچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، نہ کہ باطل کو پیش کرے، جھوٹ کو پیش کرے. شرک کی دعوت، بدعات کی دعوت، یہ سراسر جھوٹ کی دعوت ہے. تو سچائی کی دعوت دینی چاہیے، اور پھر اس سچائی کی تصدیق بھی کرنی چاہیے. یعنی سچائی کی دعوت دینا اور سچائی کی تصدیق کرنا، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ انسان دعوت پر اکتفا کرے اور خود تصدیق نہ کرے، نہیں. اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ خود تصدیق کر لے اور سچائی کو لے کر رہا ہے، یعنی دعوت کا کام نہ کرے، اس سچائی کو آگے نہ پھیلائے. یہ دونوں ذمہ داریاں ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہیں. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، حق اور سچ کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کو نشر بھی کرنا ہے، پھیلانا بھی ہے، اس کی آگے دعوت بھی دینی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے، بلا شبہ کافی ہے. اللہ سے بڑھ کر کافی ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، زبان پہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیرا کافی یقین مساج ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والا بنا دیا. تو اگر کوئی، اب یہ ضروری ہے کہ اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھا جائے،
اگر کوئی اپنے لیے اللہ کو کافی نہ سمجھے اللہ تعالیٰ بھی اس کو کافی نہیں ہوتا. انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ، انسان کا گمان اور خیال اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. اگر عقیدہ ٹھوس اور پختہ، اور یہ عقیدہ میں سکھائے گئے مختلف دعاؤں میں یہ عقیدہ سکھایا گیا. مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جائے، اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، یا اللہ شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. یعنی تو ہی شفا دینے والا ہے. شفا کے معاملے میں ہم تجھے کافی سمجھتے ہیں، تیرے سوا اور کوئی شفا دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ کو کافی سمجھانا. تو اس عقیدے کو لے کر پھر انسان دعا مانگے اور یہ دعا پڑھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح شفا عطا فرماتا ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یا اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے. وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کرتا ہے. تو جب انسان یہ عقیدہ بنا کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ آسانیاں عطا فرمانے والا صرف تو ہے، تو ہی آسانی دیتا ہے، جسے تو آسان کرے وہ آسان ہے، اس کے سوا کوئی کام آسان نہیں. تو دیکھیں کس طرح آسانیاں ملتی ہیں. تو یہ مختلف دعاؤں میں عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھا جائے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں. آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں بابا جی یہ کر دیں گے اگر ان کے نام کا نذرانہ نہ دیا، اگر جمعرات کے جمعرات حاضری نہیں دی تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، اور یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین بھی آپ کو ڈراتے ہیں. لات، عزا، منات، ہبل، اساف، نائلہ اور ان کے یہ جو بت تھے ان سے ڈراتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو نبی و رسولوں نے تو اللہ کے حکم سے کھلے چیلنج کیے ہیں کفار اور مشرکین کو. اللہ کے سوا اپنے سارے معبودوں کو بھی بنا لو، جو تمہارے حمایتی مددگار ہیں ان کو بھی بنا لو، اور جو میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مہلت بھی نہ دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. یہ خوف کفار اور مشرکین بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیطان بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دل میں ایسا خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے غیر اللہ کا. تو اپنے دلوں کو ان چیزوں سے آزاد رکھنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خالص توحید کو اختیار کرتا ہے اور دل میں صرف ایک اکیلے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود باقی چیزوں کے ڈر دل سے نکال دیتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے دل میں اللہ کے سوا اوروں کے ڈر بھی پال لیتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں من خاف اللہ خافہ کل شیء ومن لم یخف اللہ خافہ من کل شیء. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے پھر ہر چیز سے ڈراتا ہے. پھر کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے، پھر گھر سے نکل کر کوئی معذور نظر آ جائے اس سے بھی ڈرتا ہے. آنکھ بھڑکنی شروع ہو جائے اس کو ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ اب کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی. تو یہی حشر ہوگا انسان کا جب اوروں کے ڈر اپنے دل میں رکھیں گے. اگر ایک اکیلے اللہ کا ڈر ہو تو پھر باقی ڈروں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے نیند کا سلسلہ قائم کیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے اس میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ تمہارے سونے پر اللہ تعالیٰ تمہیں فوت کر دیتا ہے، تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. لیکن یہ روحوں کو قبض کرنا عارضی ہوتا ہے. پھر جس کی تو موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح کو وہی روک لیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ اٹھنا اور بیدار ہونا نصیب ہی نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں، انسان سویا اور پھر دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکا، اور جس کی موت کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جو مقررہ وقت ہے اس کو پورا کر لے. موت اپنے وقت پر ہی آئے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، یہ نیند موت کی بہن ہے. واہل الجنت لا ینامون، جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی، جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی. آپ نے نیند کی جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں بھی یہ سبق ہے اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں.
اور بڑے واضح الفاظ ہیں جس میں یہ دعا مانگی گئی. جیسے ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اب اس دعا میں یا اللہ اگر تو نے میرے نفس کو روک لیا تو اس پر رحم فرما دینا، اور اگر تو نے اسے بھیج دیا تو پھر اس کی حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اور جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو پھر بھی یہی دعا پڑھتا ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، میری روح کو میری طرف لوٹا دیا. ورد علی روحی، کتنے واضح اور صریح الفاظ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس نیند میں موت کی بڑی یاد دہانی. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہو، یہ دیکھو یہ نیند جو تمہیں آتی ہے یہ تمہارے لیے موت کی دستک ہے، موت کی یاد دہانی ہے، موت کی آواز ہے، اور تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت نصیحت ہے. اور نیند کی حالت میں بھی تمہاری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تمہارے جسموں میں واپس لوٹاتا ہے. کتنی بڑی نشانی ہے اس نیند کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی، اگر انسان غور و فکر کرے. اور کتنی بڑی اس میں آخرت کے تعلق سے نصیحت ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھا جائے اور اس کی تیاری کی جائے. فرمایا کہ کہہ دیجیے اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، الغرض ہر دین کی بات کے بارے میں اختلاف کیا. حالانکہ اختلاف کی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر حق واضح نہ ہو اور علم نہ ہو اور دلائل موجود نہ ہو پھر کوئی اختلاف کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے بعد نظر ہو سکتا ہے کہ دلائل موجود نہیں ہے. لیکن جب حق واضح ہو گیا، اب عقیدے سے بڑھ کر واضح چیز بھلا کیا ہے، توحید سے بڑھ کر واضح چیز بھلا کیا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت سے بڑھ کر واضح چیز کیا ہے، آخرت اس کے متعلق جو کچھ بتایا گیا اس سے واضح چیز کیا ہے. تو اگر اس میں اختلاف کر لیا جائے تو لوگ پھر اتنا اختلاف کرتے ہیں. تو چونکہ یہ اختلاف ضد پر مبنی ہوتا ہے، تعصب پر مبنی ہوتا ہے، عناد پر مبنی ہوتا ہے، حج دھرمی پر مبنی ہوتا ہے، اور حق کے انکار پر مبنی ہوتا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. پھر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں ذکر کی ہیں. ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ان کے دل جو ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو عید کا تذکرہ سن کر سخت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے حساس بشاش ہو جاتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو کس دعا کے ساتھ آغاز فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ اس دعا سے آغاز کرتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور جو آدمی یہ دعائیں پڑھتا ہے وہ اختلافات سے نکل آتا ہے، حق اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے. ورنہ اتنا اختلاف ہے. آج نماز میں اختلاف، نماز میں کیا پڑھنا ہے اس میں اختلاف، ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس میں اختلاف، پاؤں صف بندی میں اختلاف، اذان کے معاملے میں اختلاف، اور نہ جانے کس کی چیز میں اختلاف. تو یہ اختلافات تو ہم نے خود پال رکھے ہیں نا کہ ہم اللہ سے صدق دل سے دعائیں نہیں مانگتے کہ یا اللہ جو اصل حق ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے اور ان اختلافات سے ہمیں نکال دے. تو اگر دنیا میں نکل آئے تو اس میں عافیت ہے، ورنہ قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ
بڑے خطرناک. ہر کوئی دوسرے کو گمراہ کہتا ہے, اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے, کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے ہاں فیصلے بڑے خطرناک ہیں, اور وہاں پھر عدل ہوگا, انصاف ہوگا. فرمایا یہ ظالم لوگ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا فدیے میں دے دیں, تب بھی قیامت کے دن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہوں تو یہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں گے, لیکن یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا اگر زمین بھر سونا تیرے پاس موجود ہو تو کیا تو اس کو فدیے میں دے دے گا؟ کہے گا یا اللہ ضرور دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردت منک اهون من هذا وانت في صلب آدم اللہ تشرک بی فابیت الا الشرک. میں نے تو اس سے بھی ہلکی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, مگر تو نے میری بات نہیں مانی اور میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا. فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. یہ تو سمجھتے تھے فلاں ہمیں بچا لے گا, فلاں ہمارا بیڑا پار کروا دے گا, منکر نکیر سوالات کرنے آئیں گے, ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ ہم تو فلاں کے مرید ہیں تو بس نجات ہو جائے گی. تو وہ جب نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو وہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس اور بالکل الٹ ہوں گے. تو انسان کو ہر وقت اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے. دیکھیے کئی ایسے لوگ ہوں گے, وہ شہید کا ذکر ہے حدیث میں, ایک قاری اور عالم کا ذکر ہے, ایک سخی کا ذکر ہے, تو نتیجہ ہے نا ان کے برعکس, ان کی سوچ کے برعکس نتیجہ ہے. انہوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید ہم نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں لیکن ریاکاری آ گئی, دکھلاوا آ گیا, اخلاص نہیں تھا نیتوں میں, تو نتیجہ برعکس آ گیا. نتیجہ کیا ہے؟ وہی جو عمل چوٹی کے اعمال تھے, جہاد کوئی چھوٹا عمل, اپنی جان اللہ کے, ہم تو خالی باتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں دین کے لیے, ذرا سی بھی قربانی دینی پڑ جائے فوراً الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں. کوئی اگر کام کر بھی رہا ہو اس کے سامنے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خوب اس کی ہمتوں کو کم کیا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے. ہماری حالت تو یہ ہے. تو جس نے اللہ کے رستے میں اپنی جان تک قربان کر دی, کتنا عظیم کام ہے اور کتنا عظیم اس کا ثمرہ اور اس کے فوائد, لیکن نیت کا بگاڑ, نتیجہ الٹ آ گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا, جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ کہا جائے, فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے لے جا کر گھسیٹ کر انہیں وہ جہنم میں پھینک. تو ہمارے سلف صالحین سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کی تلاوت کرتے اور فرماتے ہوئے للمرائین, ریاکاروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے, ریاکاروں کے لیے بڑی ہلاکت. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے. آگے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, وہ بہت بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع, وہ تو بہت وسیع ہے, اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اور اس کی مغفرت بھی بڑی وسیع. لیکن اصل چیز کیا ہے وہ اگلی آیات. فرمایا اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو, اس کی اطاعت فرما برداری اختیار کرو, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے, اور اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے, اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. کوئی نفس یہ نہ کہے ہائے افسوس اس پر جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا. ایسے بدبخت ہوں گے, گناہ ساری زندگی خود کرتے رہے, کفر اور شرک میں مبتلا رہے, اور الزام اللہ کو دیں گے کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا. آج بھی کئی لوگ اللہ کو الزام دیتے ہیں نا کہ اگر ان کو کہا جائے نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, یہ گناہ کا کام ہے, چھوڑ دیں, کہتے اللہ ہدایت دے گا تو پھر ہم کر لیں گے. مطلب اللہ کو الزام دے رہے, اللہ کو الزام دے رہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں, وہ تو ہمیں دعوت دے رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, وہ تو سلامتی کے گھر کی دعوت دے رہا ہے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ, اللہ تعالیٰ کو جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے, اور
وہ تو توبہ کے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں. تو انسان اس طرح کے بہانے بنا کر اللہ کو الزام دے یہ بڑی خطرناک چیز. فرمایا یا تو یہ کہے کہ اگر مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو میں نیکوں میں سے ہو جاؤں. کیوں نہیں تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں, تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا. مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں, مفاہمت کر لیں, سمجھوتا کر لیں, کچھ لو دو کی بنیاد پر کوئی سودے بازی ہو جائے, اور وہ یہ کہ آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے, تو برابر برابر معاملہ ہو جائے گا اور آپس میں ہماری مفاہمت ہو جائے گی, ایک دوسرے کی مخالفت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اسلوب اختیار کیا, فرمایا قل آپ ان سے کہیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلو کیا غیر اللہ کے بارے میں مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ تم مجھے اللہ کے سوا اوروں کے متعلق کہہ رہے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں. ایھا الجاہلون, دین اسلام بہت پیار, محبت, نرمی, ہمدردی, خیر خواہی کا دین ہے, لیکن عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ اس اسلوب پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پورے قرآن میں یہ اسلوب دو مقامات پر, ایک تو یہ مقام اور دوسرا سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان کی اصلیت بتائی گئی. تمہارے ساتھ سودے بازی ہو اور اس چیز پر کہ غیر اللہ کو جو ہے ان کو تسلیم کر لیا جائے, عبادت تو دور کی بات, ان کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرے اور ان کا انکار نہ کرے. نہیں, توحید اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک معبودان باطلہ کا انکار نہ کیا جائے, بلکہ آغاز ہی انکار سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ انکار لازم ہے, نفی اس بات, یہ دونوں چیزیں اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے ان کی نفی اور ہر قسم کی عبادت اور کمالات کا اس بات ایک اکیلے اللہ رب العزت کے لیے. تو فرمایا اس کا تو تصور بھی نہیں. فرمایا کہ آپ کی طرف آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کر دی گئی جو پہلے نبی گزرے ان کی طرف کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کیوں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, حالانکہ آپ کے بارے میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اصل میں امت کو بتایا گیا شرک اتنا خطرناک گناہ ہے, کرنے والا کوئی بھی ہو اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون, سرکش کہاں ہے, متکبر کہاں ہے, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, للہ الواحد القہار, ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت. فرمایا قیامت کے دن ایک طرف تو کافر ہوں گے جنہیں جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا والعیاذ باللہ, اور وہ جہنم کے داروغے بھی ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو؟ کہیں گے ہاں آئے تھے. تو اور دوسری طرف اہل ایمان متقی پرہیزگار بڑی عزت احترام کے ساتھ گروہوں کی صورت میں ان کو جنت میں لے جایا جائے گا. آپ نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے تو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے, اور پھر جو دوسرا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے آسمان میں جو سب سے روشن ستارے ہیں ان کی مانند چمک رہے ہوں گے. تو اس طرح بڑی عزت احترام سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا, ان کو سلام پیش کیا جائے گا, فرشتے بھی سلام پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا, اور پھر وہاں یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا.
اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، ایک طرف تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، یہ خاص وظیفہ ہے فرشتوں کا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہمیں بھی بتایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس وظیفے کو اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے، فرشتوں کے لیے بھی اس کو منتخب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہی وہ وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کی بڑی برکت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو حاملین عرش کا بھی یہی وظیفہ ہے، اور اسی طرح عرش کے جو ارد گرد فرشتے ہیں ان کا بھی یہی وظیفہ ہے، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ ایک مومن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس عرش کے ارد گرد فرشتے ایک مومن کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے پروردگار تو ان کو ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہے، نیکوں کی بات ہو رہی، فاسقوں کی نہیں بات ہو رہی، تو اولاد کو نیک بنانا، اپنی بیویوں کو نیک بنانا اور گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا، یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ فرشتوں کی اس دعا کے مصداق ہو جائے کہ یا اللہ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں یا اللہ تو انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے، ان کو برائیوں سے بچا لے، اور تو نے اس دن جسے برائیوں سے بچا لیا یقیناً تو نے اس پر رحم کیا۔ تو کفار و مشرکین کو قیامت کے دن اپنے آپ پر بڑا غصہ آئے گا کہ ہم نے گناہ کیوں کیے، ہم نے کفر اور شرک کیوں کیا، اپنے آپ حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو چلائیں گے، نوچیں گے، اپنے آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، اپنے لیے ہلاکت پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا آج تمہیں جتنا اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو تم پہ اس وقت آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور پھر تم کفر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے مومن آل فرعون کا ذکر کیا ہے۔ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جس نے اس وقت فرعون کے دربار میں علی اعلان حق کا اعلان اظہار کیا، اگرچہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو تمہارے پاس واضح دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر وہ سچا ہوگا تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے وہ سزا تمہیں مل کے رہے گی، اور اگر وہ جھوٹا ہوا بھی جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر بھی سوچو کہ اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ ہوگا۔ یعنی اس نے بڑے حکمت بھرے انداز میں ان لوگوں کو سمجھایا، بتایا، اور ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں اور ان کو نہ جھٹلائیں، لیکن فرعون اور اس کے جو درباری تھے، وزیر مشیر، سارے کے سارے اڑے رہے۔ بالآخر اس شخص نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے اس شخص کی حفاظت فرمائی اور انہیں ان کی سازشوں سے محفوظ فرمایا، لیکن فرعون کا انجام بڑا خطرناک ہوا اور اس کے لاؤ لشکر کا فرمایا آگ ہے جو جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، صبح اور شام، یہ برزخی زندگی کا عذاب، یہ قبر کا عذاب ہے جس کا اس بات قرآن کی آیت سے ہو رہا ہے کہ ان کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ حامیم سجدہ یہ اتنی عظیم صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار اور مشرکین نے سودے بازی کے لیے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، عتبہ بن ربیعہ، بڑا سمجھدار نمائندہ انہوں نے چنا کہ اس کو بھیجے اور جا کے وہ آپ سے بات چیت کرے، تو وہ آیا آپ کے پاس اور اس نے طرح طرح کی باتیں کی، مال چاہیے مال لے لے، سرداری چاہیے آپ کو اپنا سردار بادشاہ بنا لیتے ہیں، تاج آپ کے سر پر سجا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہے 1 نہیں 10 جہاں آپ اشارہ کریں گے آپ کے لیے حاضر کر دیں گے، اور اگر کوئی ایسی خرابی میں آپ مبتلا ہے، کوئی سایہ وغیرہ ہے، کوئی جنات کا اثر ہے تو آپ ہمیں بتائیے
آپ سے علاج نہیں ہو رہا، ہم آپ کا علاج کریں گے، سارا خرچہ ہم اپنی طرف سے کریں گے اور ماہر طبیب بلا کر آپ کا علاج کریں گے۔ آپ ساری باتیں خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اپنی باتیں مکمل کر لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے مکمل کر لی۔ فرمایا اسمع ما اقول، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ آپ نے پھر سورہ حامیم سجدہ سنائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اور پھر جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو کہیے میں نے تمہیں عاد اور ثمود کی کڑک جیسی کڑک سے ڈرا دی ہے کہ کہیں تم پر بھی اللہ کا ویسے ہی عذاب نہ آئے جیسا ان پر آئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کاٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بالآخر آپ کو خاموش کرایا کہ بس کیجیے آگے نہ بڑھیے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا وہ سارے ایک طرف موجود تھے بیت اللہ میں، انتظار کر رہے تھے کہ یہ عتبہ بن ربیعہ آئے گا۔ تو جب عتبہ ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کیا ہوا، تمہارے تو چہرے کے رنگ ہی اڑے ہوئے ہیں، انتہائی پریشان ہو۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے واللہ ما هو بسحر ولا بشعر ولا کہانہ، اللہ کی قسم نہ تو وہ جادو ہے، نہ وہ شعر و شاعری ہے، نہ وہ کہانت ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن بڑے بڑے کافر ولید بن مغیرہ جیسے قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت اور قرآن کی معجزاتی جو تاثیر ہے اس کا انہوں نے اقرار کیا ہے، اس کا برملا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت کے ثمرات ذکر فرمائے کہ استقامت کا یہ ثمرہ ہے کہ انسان اگر توحید پر، دین پر، اسلام پر، صحیح عقیدے پر ڈٹ جائے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں، غمزدہ نہ ہو، اس جنت کی بشارت کو جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ خاص بشارت آخرت میں بھی بشارت ہے، جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی بشارت، اور موت کے وقت بھی بشارت، جب قبر میں پہنچیں گے اس وقت بھی بشارت۔ ان بشارتوں کا آغاز ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کسی کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ یعنی ایک شخص اچھا کام کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں لیکن لوگ تعریفیں کرتے ہیں، فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ اور اگر کوئی فوت ہو جائے لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کریں، آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اولاد آدم کی زبانوں پر بولتے ہیں، زبانیں انسانوں کی ہوتی ہے، باتیں فرشتوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ بشارتیں فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ، فرشتے جو ہیں وہ دیتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا اس سے اچھی بات اس کی ہے جو یہ کہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اطاعت گزار فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے، اس برائی کو اس چیز کے ذریعے ٹالو جو سب سے اچھی ہے۔ تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے اچانک جو تمہارا گرم جوش اور گہرا دوست بن جائے گا، لیکن اس کی تلقین ان لوگوں کو کی جاتی ہے، یہ باتیں ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کو ان کی توفیق ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ بھی جائے فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہیں آپس میں لڑاتا ہے، فتنہ و فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی فتنہ و فساد اور لڑائی کو ہوا دیتے ہیں یہ سب شیطان کے اہل کار ہوتے ہیں جو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ فوراً اللہ سے پناہ طلب کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔